جب تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی بہت زیادہ خوش تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو عرب کے جو مشرک تھے، جو کعبہ کو معتبر اور متبری کو مقدس مانتے تھے، ان کا بھی اعتراض ختم ہو گیا۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ اب آپ کا قبلہ بھی وہی مقدس گھر ہو گیا جس کی عظمت و بزرگی کی دنیا قائل ہے۔ اور اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ جہاں سے بھی نکلو، من حیث خرجت، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اصل میں مسجد حرام کو قبلہ مقرر کرنا اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہمیں دی ہوئی ہے، اسلام، اس کی تکمیل کی علامت ہے۔ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی بھلائی یہی ہے کہ اسلام کے لیے مرکز متعین کر دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کے مطابق آخری نبی آنے کی یہی علامت تھی، یہی توریت اور انجیل میں بھی موجود تھی۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یقیناً آپ کی رب کی جانب سے بلا شبہ وہ حق ہے۔ اس سے مراد قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے کہ آپ کی طرف سے حق ہے، سچی بات ہے، اس میں ذرا سے بھی شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ پھیرنے کا حکم دے کے یہ شعور دلایا ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ ڈر جاؤ، سنبھل جاؤ، باز آ جاؤ، اپنا رخ پھیر لو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اس طرف پھیر لو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم سب کے لیے ہے اور ہر مقام کے لیے ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے۔ اس سے مراد اہل کتاب ہیں کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہماری کتابوں میں تو اس امت کا قبلہ بیت اللہ ہے اور یہ نماز بیت المقدس کی طرف کر کے رخ کر کے پڑھتے ہیں، جس کا میں نے بھی پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اللہ یکون للناس، پہلے لوگ تم پہ کوئی حجت، کوئی بات نہ قائم کر دیں کہ بھئی ہم اسی وجہ سے تمہارا دین نہیں مان رہے کہ تمہاری کتاب میں تو کچھ لکھا ہے اور عمل تم کچھ کر رہے ہو۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا، ظالموں سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ مشرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم دین ابراہیم پہ، مگر ان کا قبلہ چھوڑے ہوئے ہو، تو اب ان کی دلیل بھی ختم ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ 3 دفعہ دینے کا حکم ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خبردار کریں اہل کتاب کو، یعنی یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور مشرکین مکہ کو بھی۔ یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ دیکھ لو، آپ کوئی دین اسلام پہ اعتراض نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم باتیں تو بہت بناتے ہو، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، تم لوگوں سے مت ڈرو۔ یہاں پہ مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، حوصلہ دلایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ تو باتیں کرتے رہیں گے، چاہے ان کے سامنے کتنی بھی حجتیں آ جائیں، کتنی بھی دلیلیں آ جائیں، تم نے اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا، تم نے ان سے نہیں ڈرنا، ان کی پرواہ نہیں کرنی۔ جنہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اختیار کیا ہے تو ہمارا دین بھی اختیار کریں۔ وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو، میرے سوا کسی کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی شان بھی یہی ہے الحمدللہ کہ اسی سے ڈرا جائے، اس کی سوا کسی کی پرواہ نہ کی جائے۔ اور یہاں پہ ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ انسانوں کا ڈرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسانوں کی ڈرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ باتیں نہ بنائیں، لوگ ہمارے خلاف نہ بولیں، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، تو انسان بے چینی، اضطراب اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھلائی کے بڑے بڑے کاموں سے رک جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق درست نہیں رہتا۔ لیکن اس کی بجائے اگر آپ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں گے تو اس کی وجہ سے انسان برائیوں سے رکتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ گناہ میں بے سکونی ہے، نیکیوں میں سکون ہے۔ خوف الہی ہر قسم کی مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ خوف الہی قیامت کے دن کی ہولناکی اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ خوف الہی سے اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمت، مغفرت اور جنت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر کیسے پیدا کریں؟
اس کے لیے یہی ہے کہ موت کے معاملات اور آخرت کے حالات پر آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کیا کریں، مذاکرہ کیا کریں، اس سے بھی اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کر کے ہم اپنی حیثیت اور اپنی موت کو یاد کریں، اس سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو کائنات میں غور و فکر کرنے سے پیدا ہوتا ہے، اور ایک قرآن مجید میں غور کرنے سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کی یاد دہانی سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی یاد دہانی ایک دوسرے کو کرائیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بتائیں، اس سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں غور و فکر کرنے سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیسی زندگیاں گزار گئے، کیا ان کے طور طریقے تھے اور ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ پھر ہے کہ گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنے سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ برے انجام کے اندیشے سے، اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے یا آپس میں بات چیت کریں گے، جہنم کے بارے میں بات کریں گے، تو ہمیں ڈر پیدا ہوگا کہ ہمارا بھی برا انجام نہ ہو، تو اس کے اندیشے سے بھی ہمارا دل ڈرے گا، کانپے گا اور اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اور خوف الہی رکھنے والوں کی سیرت کے مطالعے سے، اگر ہم ایسے لوگوں کے واقعات پڑھیں جو بہت زیادہ خوف الہی رکھتے تھے، تو ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا، خوف الہی پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر سکوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں کہ کعبے کو قبلہ بنا کر میں اپنی نعمت یعنی شریعت تم پر ہر طرح سے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دین ہر پہلو سے مکمل کرنا چاہتے تھے، ہر طریقے سے اپنے دین کو انسانیت کے لیے، نیکی کے راستے پر چلانے کے لیے، لوگوں کو جنت کے راستے پہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ہمارے لیے مکمل فرمایا۔ اور طریقہ کیا اختیار کیا؟ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سناتے تھے، ان کی تعلیم دیتے تھے تاکہ لوگ ہدایت پائیں، اور آپ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بھی بتائیں اور اللہ کے خوف سے بھی ڈرائیں، نیک عمل کریں تاکہ جنت میں داخلے کے قابل ہو سکیں۔ لعلکم تہتدون، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو ہی ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے ہدایت کے اسباب آسان فرما دیے ہیں اور لوگوں کو اس بارے میں اپنے نبی کے ذریعے آگاہ بھی کر دیا ہے، ساری ہدایت کو بھی واضح کر دیا ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اور سنت رسول پر عمل کریں، تب ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہم جنت کے راستے پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔